افسانہ نمبر 3 ڈاکو طے کریں گے اردو کمار بھارتی نویں جماعت کا اضافی مطالعہ، جس کا افسانہ نمبر 3 ہے۔ آج ہم وہ دیکھنے جا رہے ہیں، جس کے افسانہ نگار ہے میم ناگ۔ یہاں پر ان کا تعارف دیا گیا ہے۔ میم ناگ کا اصل نام سید مختار ہے۔ وہ 1 جولائی سن 1950 کو مدھیہ پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں ساربا میں پیدا ہوئی۔ وہ ناگپور میں پلے بڑھے، تعلیم حاصل کی اور روزگار کی تلاش میں ممبئی آ گئے اور پھر یہیں کے ہو رہے، اور اردو دنیا میں وہ ایک منفرد افسانہ نگار کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے افسانوں کی بڑی خوبی ان کا طرز نگارش ہے۔ ان کے جملوں کی بندش ستار پر تنے ہوئے تاروں کی طرح کسی ہوئی ہے۔ ان کی نثر میں ایک خاص قسم کا آہنگ ہے جو قاری کے لہو میں ایک دھڑکن کی سی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ ان کے افسانوں کے 3 مجموعے شائع ہو چکے ہیں: ڈاکو طے کریں گے، غلط پتہ اور 34 سیٹ کا مسافر۔ مہاراشٹر اردو اکیڈمی نے ان کے مجموعوں کو انعامات سے نوازا ہے۔ وہ بطور صحافی کئی اخباروں سے وابستہ رہے۔ 21 اکتوبر سن 2016 کو ممبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ ڈاکو طے کریں گے میم ناگ کے منفرد لب و لہجے کا نمائندہ افسانہ ہے۔ افسانے میں ریل کو ملک کا استعارہ بنایا گیا ہے۔ خوف، بے یقینی اور بے بسی میں مبتلا مسافر ملک کے عوام ہو سکتے ہیں، جنہیں نظر نہ آنے والے ڈاکو نامعلوم منزل کی طرف ہانک لیے جا رہے ہیں۔ یہ ڈاکو کون ہیں؟ ملک کے بدعنوان سیاستداں، وہ نام نہاد رہنما جن کے ہاتھوں میں قوم کی باغ دوڑ ہے۔ آغاز سے انجام تک افسانے میں ایسا تناؤ ہے کہ لمحہ بلمحہ قاری کا اضطراب بڑھتا جاتا ہے۔ آج جو ہم افسانہ دیکھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ڈاکو طے کریں گے۔ اس افسانے میں انہوں نے ایک منفرد لب و لہجے کا افسانہ یہاں بتایا ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ افسانے میں ریل کو کیا کیا ہے، ملک کا استعارہ بتایا ہے۔ یعنی ریل کو ملک سے استعارہ دیا گیا ہے، یعنی جو ریل میں بیٹھے لوگوں کی کیفیت ہے وہی ملک کے لوگوں کی کیفیت ہے۔ بے یقینی اور بے بسی میں مبتلا ملک کے عوام ہیں، اور جنہیں نظر نہ آنے والے جو کہ ڈاکو ہیں، یعنی کہ ملک کے بدعنوان سیاستداں جو کہ نام و نہاد رہنما ہے، جن کے ہاتھوں میں ہمارے قوم کی باغ دوڑ ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں اس افسانے کو۔ سامان باندھ لو، گھر نزدیک ہے، کوئی کہتا ہے، اور جب کہنے والا نظر نہیں آتا تو میں سرپٹ بھاگتی ٹرین سے ماضی ہوتے ہوئے مناظر دیکھنے لگتا ہوں۔ میں تو کب سے یہ بھی نہ طے کر پا رہا ہوں کہ ٹرین بھاگ رہی ہے یا بھگائی جا رہی ہے، مگر یہ تو فقط ایک ہی سوال ہے، اور دوسرے کئی سوال جو سارے کمپارٹمنٹ میں چکر لگا رہے ہیں۔ ہم جا کس سمت میں رہے ہیں؟ یہ بے سمتی آخر کس منزل پر ختم ہوگی؟ یہ ٹرین کب تک پہنچے گی؟ آپ کو کہاں پہنچنا ہے؟ کانپور اور ناگپور میں صرف ایک بالش کا فاصلہ ہے۔ یہ دیکھیے یہاں شروعات میں جو کہ ایک جملہ دیا گیا ہے کہ سامان باندھ لو، گھر نزدیک ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے لیکن وہ کہنے والا نظر نہیں آ رہا، اور اسے یہاں پر افسانہ نگار نے کیا بتایا کہ میں سرپٹ بھاگتی ہوئی ماضی کے مناظر دیکھنے لگتا ہوں، لیکن جب ٹرین چلتی ہے تو ہمارے جو سامنے جو مناظر ہوتے ہیں وہ پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی کو افسانہ نگار نے بتایا کہ سرپٹ بھاگتی ہوئی ٹرین تو جو کہ ماضی ہوتے ہوئے مناظر میں دیکھنے لگتا ہوں، اور وہ کب سے یہ بھی طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ ٹرین خود ہی بھاگ رہی ہے یا کوئی اسے بھگا رہا ہے، مگر ایک ہی سوال ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، اور آخر یہ بھی سمتی یہ ہم جس سمت میں جا رہے ہیں یا ہماری منزل کہاں ہے، اور ہماری منزل پر ختم ہوگی یا نہیں، یہ ٹرین کب نکلے گی، کب پہنچے گی، آپ کو کہاں جانا ہے۔ یہاں جب ایک دوسرے سے یہاں باتیں ہو رہی ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ ہمیں کانپور جانا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ کانپور اور ناگپور میں تو صرف ایک بالش بھر کا فاصلہ ہے۔ یہ دیکھیے ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ٹرین کہاں جا رہی ہے۔ شلوار، ٹکٹ دیکھو، شاید ٹکٹ پہ لکھا ہو کہ تمہیں کہاں جانا ہے۔ دھوتی، ٹکٹ پہ یہ بھلا کب صحیح لکھا ہوتا ہے، ٹکٹ پہ کچھ بھی لکھا ہوتا ہے، آدمی پہنچ کہیں اور جاتا ہے۔ پینٹ، کیا تم کسی ریل میں جا رہے ہو؟ دھوتی، ارے ہاں، اچھا یاد آیا، ریلی والوں سے پوچھ لو، کمپارٹمنٹ میں کوئی نہ کوئی ریلی والا ضرور مل جائے گا، یہ ٹرین ویسے بھی ریلی والوں کے لیے زیادہ چلتی ہے، چلو ریلی والوں کو ڈھونڈیں، وہ ہمیں بتا سکیں گے کہ ہم کس سمت کوچ کر رہے ہیں، یہ کر بھی رہے ہیں یا نہیں، اور کہاں تک جائیں گے بھی یا نہیں، اور کب تک پہنچیں گے یا پہنچیں گے بھی یا نہیں۔ دیکھیں یہاں پر جو کہ
साड़ी, शलवार, पैंट, धोती, ये सब क्या है, अफसाना के अलग अलग किरदार हैं जो कि एक रेल के मुसाफिर हैं और रेल में ये लोग सफ़र कर रहे हैं और इन्हें ये पता नहीं है कि ट्रेन कहाँ जा रही है। तो वो एक दूसरे से कहते हैं कि शायद टिकट पर देख लो, टिकट पर लिखा होगा। लेकिन कोई कहता है कि टिकट पर तो कहाँ सच में कहीं लिखा होता है, इंसान कहीं और पहुँच जाता है। और ये एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं कि हम किस सिमत में जा रहे हैं, हमें पता करना चाहिए। और ये सब के सब इसी कैफियत में, इसी बेचैनी में मुब्तला हैं। चश्मा किताब पढ़ रहा है। एक्सक्यूज़ मी, क्या इस किताब में कहीं लिखा है कि हम कहीं जा रहे हैं? साड़ी, मैं वही तलाश कर रहा हूँ, चश्मा यहाँ कहता है। मिले तो मुझे भी बताना प्लीज़। शलवार, सामान बांध लो, घर नज़दीक है। फिर कोई कहता है, वो कौन है, वो किस लिए कह रहा है कि सामान बांध लो, मगर कोई नज़र नहीं आता। और जब कोई नज़र नहीं आता तो मैं भागती ट्रेन से माजी हुए होते मनाजिर देखने लगता हूँ। पीछे की तरफ भागती हरियालियाँ, टेलीफोन के तारों पर बैठे परिंदे, घाटियों से गुजरती ट्रेन और काला आसमान, वो शहर घुप अंधेरों में घर मेरा शहर नहीं, नहीं, मैं अंधेरे में सफ़र नहीं करूँगा। मेरे सारे दरवाजे और खिड़कियाँ खोल देना चाहता हूँ मैं सारे दरवाजे और खिड़कियाँ खोल देना चाहता हूँ। मुझे हवा की सख्त ज़रूरत है, हवा की और रोशनी की। ट्रेन ठीक 24 घंटे लेट है। कल की ट्रेन आज लगी है। पैंट, आपने ये सर पे कफन क्यों बांधा हुआ है? धोती, क्या क्या पता कब कोई हादसा पेश आए, ट्रेन से भिड़ जाए तिलक वाली पेशानी। देखिए यहाँ पर जो कि अफसाने के किरदार हैं, ये भी चश्मा, शलवार, धोती, पैंट और तिलक वाली पेशानी, ये सब क्या है, अफसाने के मुख्तलिफ़ किरदार हैं जो कि परेशान हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है, कब पहुँचेगी। हमें कोई कहता है कि सामान बांध लो, घर नज़दीक है, लेकिन कहने वाला नज़र तो आता नहीं है। और ये लोग इसी कैफियत में मुब्तला हैं और यहाँ पर अंधेरा हो चुका है और वो अफसर निगार जो कि कह रहे हैं कि अंधेरे में मैं सफ़र नहीं करूँगा, मुझे सारे दरवाजे खिड़कियाँ खोलना है, मुझे हवा की ज़रूरत है, मुझे रोशनी की ज़रूरत है। कोई कहता है कि ट्रेन जो कि 24 घंटे लेट है, कल की ट्रेन ही आज लगी है। और यहाँ पर एक दूसरे को वो सिर्फ इसी बारे में पूछ रहे हैं कि क्या पता कब कोई हादसा पेश आए और ट्रेन से भिड़ जाए। यहाँ पर जो कि रेल के मुसाफिर क्या हैं, ये मुल्क के अवाम हैं। यहाँ पर जैसे हमने ऊपर देखा है कि रेल एक इस्तियारा है और मुल्क का, और रेल के मुसाफिर मुल्क के जो कि अवाम हैं। और रेल को क्या कर रहे हैं, नामालूम मंजिल की तरफ हाँकने वाले जो कि ये बदउनवान सियासतदान हैं, जो कि इनके हाथों में हमारे मुल्क की बागदौड़ होती है और वो मुल्क और वो अवाम क्या है, बेचारा और मजबूर है, बेबस है। और इन्हें इस बात का इल्म नहीं कि इनके मफाद परस्त लीडर मुल्क व कौम को किस जानिब ले जा रहे हैं। आगे देखिए, सामान बांध लो, घर नज़दीक है। कौन कौन? अच्छा, तो ये साधु महाराज हैं। मेरे साथ 2-4 लोग और भी उठे और हमने इसे घेर लिया, आनाकानी की तो दबोच लिया। बोल, कहाँ जा रही है ये ट्रेन? जा भी रही है या नहीं? किसने तय की है इसकी मंजिल? तय की भी है या नहीं? हमें कहाँ का टिकट दिया गया है या दिया गया भी है या नहीं? कई सवाल, मगर साधु का एक ही जवाब, मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। ये जानता है तभी तो कहता है सामान बांध लो। बोल, नहीं तो दबा दूंगा गला। तुझे क्या ज़रूरत है हर किसी के सामान बंधवाने की? सामान खुला पड़ा वही अच्छा है। कोई क्या क्या बांधे और कब तक बांधे? क्या तुम्हें कोई सवाल परेशान नहीं करता? नहीं। क्यों नहीं? आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। मुश्किल तो हम लोगों की है, पैंट कहता है, जो कहीं जाने के लिए निकले, कहीं पहुंचने के लिए, मगर कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। कब से निकले हैं? अब तो ठीक ठीक कुछ याद भी नहीं। क्या ये ड्राइवर ये जानता है कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है? एक आवाज़। तभी कहता है सोने की जंजीर वाला गला, ठहरो, क्यों फिक्र करते हो? अभी डाकू आएंगे, वही तय करेंगे हमारी मंजिल कहाँ है। डाकू? ये डाकू कौन होते हैं? जी, हमारी मंजिल तय करने वाले, हीरे की अंगूठी वाला हाथ। डाकू होते हैं, वो एक ताकत होते हैं, कड़े वाला हाथ, वही लिखेंगे हमारे नसीब। सोने की जंजीर और गला, सोने की जंजीर वाला गला, नसीब। उफ खुदाया, काली टोपी लिख रही है, बाकी क्या बचा है? काला कोट। क्या ड्राइवर ये जानता है कि ट्रेन कहाँ जा रही है? पहला, ये कौन कांटे बदल रहा है? ये कौन सिग्नल दे रहा है? दूसरा, हमसे बिना पूछे ये कौन हमें दौड़ाए ले जा रहा है? तीसरा, मज़ा आ रहा है ना? ऐसा ही होता है सफ़र। पहला, ट्रेन वाले क्या आपके नौकर हैं कि बताते फिरें कि आप कहाँ जा रहे हैं? कंडक्टर, दाएं दाएं। सारे लोग चुप, सिर्फ ट्रेन की गड़गड़ाहट।
چپ چاپ جو کچھ بھی ہے ہمارے حوالے کر دو ورنہ بھون دیے جاؤ گے دھائیں دھائیں۔ یہ ڈاکو کہاں سے آ گئے؟ ٹرین تو کہیں رکی نہیں، پھر یہ ڈاکو کہاں سے آ گئے؟ یہ ہمارے ہی ساتھ چلے تھے، یہ ہمارے ہم سفر ہیں، یہ ہماری جان و مال کی حفاظت کریں گے، یہ کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں، کیا سمجھے؟ نہیں سمجھے۔ اجی سرکار ہم تو کب سے منتظر تھے کہ آپ آئیں اور ہمیں لوٹ لیں، ہماری عزت دن دولت ہم تو کب سے منتظر تھے، مگر ہماری منزل ضرور طے کر دیں۔ سرپٹ بھاگتی ٹرین سے ماضی ہوتے مناظر، ایک ٹوٹا پھوٹا ایبڈوننٹ گھر گزر گیا۔ وہ منظر کی بڑی بڑی کٹورا آنکھیں کہتی ہیں کہ تم کیا جانتے ہو، پوٹاشیم کو پانی میں ڈال دیا جائے یا کیلشیم کو ہوا میں چھوڑ دیا جائے تو سائلنٹ کمپوزیشن ہوا ہوتا ہے اور آواز نہیں آتی۔ اس طرح دل جلتا ہے، دل ٹوٹتا ہے اور آواز نہیں آتی۔ آوازیں تو مشینوں سے نکلتی ہیں اور بھونپوں سے اور گولیوں سے۔ دھیرے دھیرے یادوں کا اپلا سلگ رہا ہے اور اندھیرا گھپ اندھیرا چاروں سمت پھیلتا جا رہا ہے۔ ماچس ڈھونڈنے والا ہاتھ خاموش ہے۔ ماچس مل بھی گئی تو کیا موم بتی اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ دھائیں دھائیں ڈاکو آئے، سب کچھ ہمارے حوالے کر دو ورنہ بھون دیے جاؤ گے۔ بھوننے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ بھنا بھنایا ہے جی۔ کھڑکیوں سے باہر رات گھر آئی، ٹرین سرپٹ بھاگ رہی ہے جیسے کوئی اس کے پیچھے چابک لیے پڑا ہو اور دوڑائے جا رہا ہو۔ طے ہو گیا، لیجیے ایک جھٹکے میں طے ہو گیا۔ کیا طے ہو گیا؟ یہی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہیں جا بھی رہے ہیں یا نہیں، ہماری سمت کون سی ہے کہ ہے بھی یا نہیں۔ خدا کا شکر ہے کوٹ، چلو ان سوالوں سے نجات تو ملی پینٹ، خدا ڈاکوؤں کا بھلا کرے ٹوپی۔ دوستوں ہم پھر وہیں لوٹ رہے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ ڈاکوؤں نے بندوق کی نال پر ہماری منزل طے کر دی ہے، ہم سب ان کے آبھاری ہیں۔ دیکھیے یہاں پر جو کہ کوٹ، ٹوپی، پینٹ اور اس کے علاوہ جو بھی یہاں پر دیے گئے ہیں، پہلا آدمی، دوسرا، تیسرا، کالا کوٹ، کالی ٹوپی، سونے کی زنجیر والا گلا، کڑے والا ہاتھ، انگوٹھی والا ہاتھ، یہ سب کیا ہے؟ اس افسانے کے کردار ہے۔ اور یہاں پر آغاز سے انجام تک افسانے میں ایک تناؤ سی کیفیت تاری ہے۔ ہم نے اوپر ہی پڑھا ہے کہ یہاں اوپر لوگوں کی بے چینی اور ان کی بے تابی کا یہ عالم ہمیں صاف نظر آتا ہے۔ سامان باندھ لو، گھر نزدیک ہے، اس جملے سے افسانے کا کیا ہوتا ہے؟ شروعات ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، لیکن کہنے والا ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس جملے میں افسانے نے کئی بار دہرا کر اضطراب کی بے چینی سی کیفیت پیدا کی ہے کہ ٹرین بھاگ رہی ہے یا بھگائی جا رہی ہے، یہ کس سمت جا رہی ہے یا پھر کہیں جا بھی نہیں رہی ہے، ہم منزل طے کرنے والے ہیں یا طے نہیں کریں گے، ہم پہنچیں گے بھی یا نہیں پہنچیں گے۔ ابھی تو اتنے سے اس سب بے چین مسافروں میں بے شمار سوالات اٹھتے ہیں اور کوئی اچانک سے کہتا ہے کہ ابھی ڈاکو آئیں گے اور وہی طے کریں گے کہ ہماری منزل کہاں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ ڈاکو کون ہوتے ہیں؟ یہ ہماری منزل طے کرنے والے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ ڈاکو ہی ہوتے ہیں، وہ ایک طاقت ہوتے ہیں، وہی ہمارا نصیب لکھتے ہیں۔ افسانے کا جو کہ آخری جملہ کیا ہے؟ بڑا معنی خیز ہے، یعنی کہ دوستوں ہم پھر وہی لوٹ رہے ہیں جہاں چلے تھے۔ ڈاکوؤں نے کیا کیا ہے کہ بندوق کے نال پر ہماری منزل طے کر دیا اور ہم سب ان کے آبھاری ہیں۔ یعنی اس پورے افسانے میں افسانہ نگار نے ایک تناؤ کی کیفیت سے پیدا کی ہے اور لوگ جو کہ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کون، ہم کہاں ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ ڈاکو کون ہے، وہ ہمارے منزل کیوں طے کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہاں پر پورے افسانے میں جو کہ ایک تناؤ سی کیفیت پیدا ہو چکی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو بس سوال ہی کیے جا رہے ہیں اور آخر میں یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ پھر سے وہیں چلے ہیں جہاں سے ہم بیٹھے تھے، جہاں سے ہم اپنی منزل کی ہم نے شروعات کی تھی اور اب ہم وہیں جا رہے ہیں اور ہم ڈاکوؤں کے آبھاری ہیں۔ تو آج ہم نے یہاں پر ڈاکو طے کریں گے یہ افسانہ یہاں پر مکمل ہوا اور اس کے ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اس کے سوال و جواب دیکھیں گے اور اس کے علاوہ بھی اس میں جو کہ مکالمہ نگاری ہے، خط نویسی ہے، مضمون نویسی ہے، یہ تمام چیزوں کو بھی ہم اپنے اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔